آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا، واہ واہ، قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں۔ اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، وہ ترائے جتیاں ترٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے۔ میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیوند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں تو
آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیوند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. سب سے زیادہ عزت اہمیت دو. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خاوند کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی ہیں، خاوند کو ذلیل کر دیتی ہیں. اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خاوند کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاوند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی. اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خاوند اور بیوی کے رشتے میں. اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے. ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب. میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے. میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا. واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو. من آیاتہ خلق السماوات والارض. میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش. واقعی. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات. میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ اکبر. صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خاوند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کسے فرمایا؟ خاوند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار. میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا. بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خاوند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے،
وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اساں ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہوں اساں کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پہ آویں، جویں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. ہائے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم، مالدار ہو یا غریب ہو، صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہوتی، برے اخلاق سے ہوتی. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گیا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں. طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی. 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں.